بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فبلغن اجلہن اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائے فامسکوہن بمعروف پھر انہیں اچھی طریقے سے روک لو یعنی رجوع کر لو او سرحوہن بمعروف یا انہیں آزاد کر دو چھوڑ دو انہیں آزاد بمعروف اچھی طریقے سے ولا تمسکوہن ضرارا اور انہیں ضرر دینے کے لیے مت روکو کہ جس کے انجام میں تم حد سے تجاوز کر کے ظالم بن جاؤ ومن یفعل ذلک جو یوں کرتا ہے فقد ظلم نفسہ تو یقیناً یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ واذکروا نعمت اللہ علیکم اور اپنے آپ پر اللہ کے کیے ہوئے نعمتوں کو یاد کرو یعنی ان کا شکر ادا کرو اور وہ نعمت یہ ہے کہ اس نے تم پر کتاب اور سنت نازل کی ہے یعظکم بہ ان دونوں سے مقصد تمہیں واعظ کرنا ہے واتقوا اللہ واعلموا اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والے ہیں سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ تیسرا باب تدبیر منزل سے متعلق 18 احکامات کا بیان چل رہا ہے ان 18 احکامات میں سے 10 احکامات گزر چکے 10 امور گزر چکے یہاں سے 11واں حکم ہے دس احکامات میں مختلف مسائل ذکر ہوئے ہیں گزشتہ مسئلہ جو تھا طلاق رجعی کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ یا تو قانون کے مطابق اور دستور کے مطابق عورت کو روک کر اپنے بیوی بنا لو یا احسان کر کے اسے آزاد کر دو چھوڑ دو یہ اسی آیت کی تفسیر اور تشریح ہے وہاں اس کو اجمالاً بیان کر دیا تھا اور وہاں حکم کے یعنی طلاق رجعی کے بعد اس کی تفریح تھی یہ مرتب ہوتا تھا یہاں بطور رد بررسم جاہلیت کے رسم پر رد کرنے کے لیے دوبارہ اس کو ذکر کیا ہے اس لیے تکرار نہیں ہے تکرار کلام فصیح کے اندر تکرار یہ بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان فأمسکوہن بمعروف أو سرحوہن بمعروف یہ دونوں کا ایک ہی حاصل ہے
اس کا حاصل بھی یہ تھا کہ یا تو اسے کیا کر دو، روک لو، نکاح میں واپس لے لو، رجوع کر لو، یا اسے چھوڑ دو اور اسے عدت گزارنے کے بعد بائنہ کر دو، طلاق نکل جائے گی آپ کے نکاح سے۔ یہاں اصل میں مقصد زمانہ جاہلیت کے رسم پر رد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح کے لیے طلاق کی اور رجعت کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ آدمی جتنی مرتبہ مرضی چاہتا تھا طلاق دے دیتا تھا اور جتنی مرتبہ مرضی چاہتا تھا رجوع کر لیتا تھا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور مقصد اس سے کیا ہوتا تھا، عورتوں کو تنگ کرنا، اتنا تنگ کر دینا کہ یا تو وہ کیا ہو جائے ساری زندگی اسی طرح گزار لیں، یا وہ مجبور ہو کر خلا کا مطالبہ کر لیں کہ میں اس سے کیا کر سکوں، اس سے مال لینے پر مجبور کر سکوں اور اس سے میں مال لے سکوں۔ تو یہ دونوں اغراض اور دو مقاصد ہوتی تھی زمانہ جاہلیت کے۔ تو اس پر رد کرنے کے لیے فرمایا اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، وہ طلاق وہ جو طلاق رجعی ہے، اگر طلاق اور اسی طرح طلاق بائن کے بعد بھی یہ دونوں اختیار ہیں، یعنی نکاح کر کے واپس رکھ لو یا چھوڑ دو، بس کوئی اور نکاح کر لیں۔ تو جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغن اجلہن، اور وہ اپنی اجل تک پہنچ جائیں۔ اجل کے دو معنی ہے، مدت عمر الرجل، آدمی کی زندگی کی پوری مدت کو بھی کیا کہتے ہیں، اجل کہتے ہیں، اور عمر کی انتہا اور منتہا کو، جہاں جا کے عمر ختم ہو جاتی ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، اجل کہتے ہیں۔ اجل موت کو بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن میں لفظ اجل کا اطلاق موت پر ہوا، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت آ جاتی ہے یا وقت مقررہ۔ تو یہاں اس سے مراد وقت مقررہ یعنی منتہائی وقت ہے، عدت کی انتہائی وقت تک پہنچے، اور بلوغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا۔ تو پھر اشکال ہوگا کہ جب وقت کی انتہا تک پہنچ گئی ہے تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ عدت مکمل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد امسکوہن او سرحوہن، روک لو یا چھوڑ دو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جب عدت پوری ہو گئی ہے تو اب تو وہ کیا ہو گئی، طلاق ہو گئی ہے، اب تو امساک یا تسریح کا اختیار مرد کے پاس نہیں رہا۔ اس لیے علماء نے بالاتفاق کہا ہے کہ یہاں بلغنا، بلوغ جو ہے وہ اس سے مراد قریب ہے، قرب ہے، مجازی معنی مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ بلغنا اجلہن ایک قاربنا اجلہن، اپنے عدت مقررہ کے اختتام کے اور انتہا کے قریب پہنچ جائیں۔ اور یہ قریب پہنچنے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ عدت کے شروع میں بھی رجوع کر سکتا ہے، یا تصریح کر سکتا ہے، یا کیا کر سکتا ہے، یا امساک کر سکتا ہے، لیکن انتہا میں جانے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اس میں انسان غور و فکر کر لیتا ہے۔ میلان جو ہے وہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی طرف عموماً کیا ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب قریب ختم ہو، عدت جب ختم ہونے کے قریب ہو تو اس وقت یا تو کیا کر لو، چھوڑنے کا ارادہ کر لو یا رجوع کا ارادہ کر لو۔ اور رجوع اگر پہلے دوسرے دن کرنا چاہے، تیسرے دن کرنا چاہے، چوتھے دن کرنا چاہے، پہلے مہینے میں کرنا چاہے، دوسرے مہینے میں کرنا چاہے، آدھی عدت ابھی نہیں گزری تب کرنا چاہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عموماً عقد ٹھکانے تب آتی ہے جب کیا ہوتا ہے، کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فبلغن اجلہن، وہ اپنے وقت مقررہ تک پہنچ جائیں عورتیں، تو فامسکوہن بمعروف، پھر انہیں روکے رکھو معروف۔ یہاں چونکہ زمانہ جاہلیت کے دستور پر رد ہے، ان کے طریقہ کار پر رد ہے، اور ان کا امساک بھی منکر تھا اور ان کی تصریح بھی منکر تھی۔ وہ روکتے بھی کیا ہیں،
ظلم اور زیادتی کے لیے تھے، اور وہ چھوڑتے بھی کیا کرتے تھے؟ ظلم اور زیادتی کے لیے تھے۔ تو ان کے رد کے لیے دونوں کے ساتھ لفظ معروف کی قید لگائی ہے کہ تصریح انسان بھی معروف ہو، یعنی نیکی کی نیت سے ہو، دستور کے مطابق شریعت کے اندر جو چیز جانی پہچانی ہوئی ہے اس سے معروف، الذی عرف شرعا، جو شرعاً معروف اور مشہور ہے اور پہچانی گئی ہے اس طریقے سے، وہ شرعی طریقہ ہے۔ او سرحوہن بمعروف، یا انہیں چھوڑ دو وہ بھی معروف کے ساتھ۔ ولا تمسکوہن ضرارا، اور انہیں مت روکو ضرارا، ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، جیسے کہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی کہتا تھا نکحتکی، پھر کہتے تھے لعبت، میں نے تو گپ ماری، کہتے تھے طلقتکی، میں نے تجھے طلاق دی، پھر کہتے تھے لعبت، میں نے تو گپ مارا۔ تو اس طرح کہتے تھے میں نے تم سے نکاح کیا، پھر جب کیا کرتے تھے وہ عورت سمجھتی تھی کہ واقعی نکاح کیا، وہ کہتے تھے میں تو گپ مار رہا ہوں۔ تو اس کو جو ہے نا اس طرح ایک سلسلہ کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور طلاق اور رجعت کا سلسلہ رکتا ہی نہیں تھا۔ اس طرح عورت معلق ہو کر رہ جاتی تھی اور اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا تھا، تو اس سے منع فرمایا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ طلاق دیتا ہے، پھر رجوع کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ رجوع اس لیے کرتا ہوں تاکہ کیا ہے اپنا غصہ نکال سکوں، تو یہ قرآن کے حکم کے مطابق یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور ظلم کا نتیجہ کیا ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں۔ تو اس قیامت کے اندھیروں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کی جو ہے اس کی کمزوری کا، اس کی ضعف حالی کا، اور اس کی جو ہے نا صنفی نزاکت کا کیا ہے لحاظ رکھتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے، علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ گزارا کرو، اگر ایک وصف تمہیں ان سے ناپسندیدہ ہے تو کوئی دوسری وصف ان کے اندر اچھی بھی ہوگی نا، جیسے اس دن حدیث میں گزرا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کہیں کمی ہے تو کہیں تو اچھائی بھی ہوگی، اسی طرح مردوں میں اگر کہیں کمی ہے تو کہیں اچھائی ہوگی، لہذا گھروں کے ماحول کو برقرار رکھو اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، یہ مفعول لہو ہے لا تمسکو کے لیے، یعنی ضرر دینے کے لیے، اور لام کیا ہے اجلیہ ہے، اور عاقبت کے لیے ہے، انجام کے لیے۔ لِتَعْتَدُوا میں جو لام ہے یہ انجام کے لیے، یعنی انجام یہ نکلے گا اگر تم عورتوں کو ضرر روکنے کے لیے، ضرر دینے کے لیے روکو گے تو اس کی عاقبت اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس سے تم ظلم اور زیادتی کرنے والے بن جاؤ گے، اور ظلم اور زیادتی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پھر یہ اس کی لِتَعْتَدُوا کی مزید وضاحت کر دی کہ جو آدمی یوں کرتا ہے کہ بیوی کے ساتھ طلاق دے دی ہے، پھر لوٹتا اس لیے ہے، رجوع اس لیے کرتا ہے، حلالے اور دوسرے چکروں میں اس لیے پڑ رہا ہے تاکہ میں کیا کروں اس کو خوب اچھی طرح تنگ کر سکوں، تو فرمایا فقط ظلم نفسہ، یہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے، حالانکہ یہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کے لیے پیش کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے اور کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر کے، یہ انسان حقیقت میں اس پر ظلم نہیں کر رہا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے کہ اپنے لیے اس سزا کو کا مستوجب اور موجب قرار دے رہے ہیں، اپنے آپ کو مستحق قرار دے رہے ہیں، جو سزا کے ہیں انتہائی خطرناک ہے، اور اللہ رب العالمین کے غصے کا، اپنے آپ کو اور اللہ کی قید کا اور اللہ کی جیل کا اور اللہ کی سزاؤں کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا رہا ہے، تو یہ اصل میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتخاذ الآیات ہزواً کا معنی یہ ہے کہ ان پر عمل نہ کیے جائے۔ اللہ کی آیات معنی یہ، اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، یہ کہتے ہیں نماز کیوں پڑھو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتے ہیں آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، یہ کہتے ہیں یار پیسے میں نے کمائے ہیں تو زکوٰۃ پہ کیوں دوں میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں رمضان جانے تو پٹھان جانے۔ تو بات یہ ہے، یہ تمسخر ہے، مذاق ہے، عمل نہ کرنا، عمل نہ کرنا، نماز کے اوپر عمل نہ کرنا، روزوں کی آیت پر عمل نہ کرنا،
جو بھی حدیث آپ کے سامنے جو آیت آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے، اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے اور انسان اس پر عمل نہیں کر رہا، گویا کہ یہ اس کا کیا کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے نا۔ ہمیں ابو کہیں کہ پانی لاؤ اور ہم پانی نہ لائیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کی توہین کی ہے۔ اس کا تو عدالت کہتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جو تجاوزات پڑے ہوئے وہ ہٹاؤ۔ صوبائی حکومت نہیں ہٹاتی، عدالت اسے کیا کہتی ہے؟ عدالت اسے نوٹس بھیجتی ہے توہین عدالت کا کہ تم نے توہین عدالت کی ہے۔ کیوں بھائی؟ میں نے تو جج کو گالی نہیں دی ہے، میں نے تو جج کو برا بلا نہیں کہا، میں نے جج کو آنکھیں نہیں دکھائی، تو میں نے کیسے توہین عدالت کر دی؟ بھائی تم نے توہین عدالت اس لیے کی ہے کہ تمہیں کیا ہے، عدالت نے نوٹس دیا تھا، حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ سے تجاوزات ہٹاؤ، تم نے نہیں ہٹائی، اس کا حکم نہ ماننا اس کی توہین ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم، اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان میں سے کسی بھی حکم کے اوپر عمل نہ کرنا یہ کیا ہے؟ اس کی توہین ہے اور اس کا مذاق ہے۔ اس لیے فرمایا لا تتخذوا، اور یہاں بطور خاص نکاح اور طلاق کے معاملات میں، طلاق کے اندر رجعت کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، اس میں تعداد اور کمی و زیادتی اس کا لحاظ نہ کرنا یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے۔ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اسی کے ضمن میں وہ روایت جو میں نے پر بیان کر دی ہے وہ ذکر کی گئی ہے کہ اس طرح وہ جو ہے نا کیا کرتے تھے، کہتے تھے میں نے طلاق دی ہے، مذاق کیا ہے، میں نے نکاح کیا، مذاق کیا ہے، میں نے آزاد کیا، مذاق کیا ہے۔ تو بھائی یہ اللہ کی آیات کا مذاق قرار دیا گیا ہے۔ تو فرمایا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یہ دیکھو اللہ رب العالمین توجہ دلا رہے ہیں۔ واذکروا، ذکر سے معنی کیا ہے؟ ذکر بمعنی عمل کرو اور شکر کرو۔ واذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، معنی کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اللہ نے تم پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا، ہر نعمت کا شکر ادا کرو، ہر نعمت کو ہر وقت ذہن اور دھیان میں رکھو کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر انعامات کیے اور میں اس کے حکموں کو توڑ کر اس کے فرامین کو مجھے کہتا ہے یہ کرو، میں کہتا ہوں میں نے یہ نہیں کرنا ہے، اس کے خلاف کرنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کرو، میں کہتا ہوں نہیں میں نے یہ نہیں کرنا ہے، اس کے خلاف کرنا ہے، تو گویا میں اللہ کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی آیات کا مذاق اور تمسخر نہ اڑاؤ۔ وما انزل علیکم، یہ آگے نعمتوں، ایک عمومی نعمتیں ہیں اور دو خاص نعمتیں ہیں، ایک قرآن خاص نعمت ہے، دوسرا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے کہا ایک تو عام نعمتیں تم پہ کی ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے میرے احکام کا تمسخر اور مذاق نہ اڑاؤ۔ دوسرے نمبر پہ میں نے تم پر جو خاص نعمتیں کی ہیں، خاص انعام اور خاص احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دے دی ہے۔ اب قرآن احکامات بیان کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہماری پارلیمنٹ نے یہ کر دیا ہے، پارلیمنٹ کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، تو قرآن کے آیات اور اگر پارلیمنٹ میں تصادم آ جائے تو کیا کرو؟ قرآن کے آیات کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن دیا ہے۔ وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اتاری ہے اس کا خصوصی طور پہ شکر ادا کرتے رہو ہر وقت کہ اللہ نے ہم جیسے کمزور بندوں کو مخاطب بنا کے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو زکوٰۃ دو، اے ایمان والو حج کرو، اے ایمان والو روزے رکھو، اے ایمان والو میری اطاعت کرو، اے ایمان والو میرے نبی کے راہ پہ چلو۔ یہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا ہے؟ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے وہ کتاب میں ہمیں مخاطب بنایا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین ھادوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اور ہمیں سینکڑوں مرتبہ اللہ نے اس خطاب عظیم الشان سے نوازا ہے اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو فرمایا تمہاری اس ایمان کی نعمت اور قرآن کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ والحکمت، اور حکمت سے یہاں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سنت مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں احکامات مراد ہے۔ بہرحال دونوں چیزیں مراد ہے، فقہ بھی مراد ہے، اس سے جو ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے، کیونکہ فقہ بھی حقیقت میں
سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے اور تمہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کر دی ہے، اور وہ بھی ایسے نہیں بلکہ اس کے ذریعے تمہیں کیا کیا ہے، وعظ اور نصیحت بھی کر دی ہے، احکامات نازل کر کے اس کے ذریعے تمہیں کیا ہے، ڈانٹا اور جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور خصوصاً قرآن اور سنت کا شکریہ ادا کرو کہ اس کے مطابق عمل کو اپنانے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرو۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں اپنے طرف مائل کرنے کے اور تمہیں ہے وعظ کی ہے اللہ نے۔ وعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو۔ نصیحت بھی بندہ کر رہا ہے، اولاد کو بندہ نصیحت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اولاد کو نصیحت کرتا ہے اور انہیں ساتھ ساتھ ڈانٹتا بھی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ہاں نماز پڑھو، شرم کرو نماز نہیں پڑھتے، یہ ڈانٹ بھی ہوتی ہے ساتھ، اور ساتھ میں وعظ۔ تو وعظ النصیحۃ المقرونۃ بالزجر، ایسے نصیحت جو کس کے ساتھ ہے، جو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ملی ہوئی اسے وعظ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تمہیں قرآن و سنت کے ذریعے وعظ کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اور تمسخر اسے چھوڑ کر اور اس پر عمل نہ کر کے نہ اڑاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو۔ واعلموا، جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے بواطن امور، چھپی ہوئی چیزوں کو، چھپے ارادوں کو، چھپے اعمال کو، پوشیدہ ساری کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ طلاق میں اور رجعت میں اگر تم زمانہ جاہلیت کا کی طرح عورتوں کو تنگ کرنا مقصود ہو اور ان پر ظلم اور زیادتی کرنا مقصود ہو، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی بخشتے نہیں ہیں۔ ظالموں کو ظلم کی سزا ضرور دے کر رہتے ہیں، دنیا میں بھی ظلم کی سزائیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملتی ہیں۔ تو اگر مرد شوہر ہو کر بیوی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرے گا تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آخر کار جا کے اللہ رب العالمین کا اس نے مہمان ہونا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں سامنے رکھ دینی ہے، جتنی زیادتیاں کی ہیں، جتنے ظلم کیے ہیں، ان مظالم کا اس سے حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آیت کے آخری حصہ میں تقوی کا حکم دے کر اور اپنے جاننے کا اعلان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ گزشتہ احکامات کے اندر ایک تو خدا خوفی کا عنصر جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے، اور اسلام کی بنیادی روح یہ ہے۔ اسلام جب احکامات بیان کرتا ہے، قرآن جب احکامات بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ تقوی اور خوف خدا کی ترغیب لازمی طور پہ دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ صرف احکامات بیان کر دینا کہ بھائی فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو، اس سے کام نہیں چلتا جب تک ان احکامات کے مخاطبین میں خوف خدا نہ ہو۔ اب اگر خوف خدا نہیں ہے تو بندہ جو ہے نا پہاڑ لے جا کر اور افسر سے چھپ کر یا کسی بڑے سے چھپ کر جو ہے نا وہ گناہ کر لے گا، لیکن اگر خوف خدا ہے تو تنہائی میں بھی بیٹھ کر وہ کیا کرے گا، وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ پھر ساتھ میں خوف خدا کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے پتہ ہے، جب کوئی شرارت کر رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ شرارت کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں مجھے، جب اسے پکڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں کم کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا، ہمیں پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی کیا کہہ رہے ہیں، تم جو بھی کر رہے ہو مجھے پتہ ہے، لہٰذا کیا ہے اس کی سزا ملے گی۔ سزا سے بچنے کے لیے احکامات خداوندی پر عمل کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب